تو کیا پتہ چلا کہ جس کام میں آپ کو مزہ آتا ہے نا، وہ ہے اصل میں آپ کی اصل شخصیت. ایک کسی کا قول ہے کہ دنیا کا کامیاب ترین انسان وہ ہے کہ جس کا پیشن اور پروفیشن ایک ہی ہو. سمجھیے گا، پروفیشن کیا ہے؟ جاب، کام، جو بھی آپ کو ذمہ داری ملی. اور پیشن کیا ہے؟ شوق. مثلا دنیا میں انسان ہر کام کرتے تھکتا ہے، محبت کرنے سے کوئی نہیں تھکتا. اور اگر کام سے محبت ہو جائے تو تھکن ہی نہیں ہوتی. تو لو یور جاب. گریڈ 14 کا افسر ہے، اندر سے مطمئن ہے کہ شکر ہے جو میرا کام ہے میں رات کو بالکل پورا کر کے آتا ہوں، اور مطمئن ہوں کہ جو روٹی لے کے آ رہا ہوں گھر سے یہ حلال کی ہے. اور اس کے برعکس آپ 20 گریڈ کے آفیسر بن جائیں اور آپ سیاست میں چلے جائیں اور آپ شو بزنس میں چلے جائیں، 420 کر آئیں گے، آپ کو سکون نہیں ملے گا. تو زندگی میں ایک اصول بنائیے کہ اپنا پیشن ان چیزوں کو بنائیے جو باقی رہنے والی ہیں. قرآن پڑھنے کے بعد اور اس سے تعلق کے بعد واقعی یہ خواہش پیدا ہو جاتی ہے کہ دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنے. اور یاد رکھیے کہ یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہوتا ہے. دل میں ہدایت کا آ جانا یہ اللہ کی رحمت ہے. آپ چاہتے ہیں کہ میں خدا تا مختدین بن جاؤں تو یہ اللہ کی رحمت ہے آپ پہ، اور آپ اس کے لیے تڑپنا شروع کر دیں. یہ جو پیشن ہے نا، یہ تڑپ بھی ہے. اور آپ جس چیز کے لیے تڑپنا شروع کرتے ہیں نا، چند سال تو بہت بڑی بات ہے، مہینوں بعد بھی آتی ہے، لیکن چند سال بعد تو وہ چیز آپ کے پاؤں میں آ جاتی ہے، کیونکہ آپ کا میرا پیشن بن گیا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے. لوگ تھکے ہوئے آتے ہیں 5 گھنٹے کام کر کے، اور آپ ایسے فریش آتے ہیں کہ گئے تھے صبح تو خوشی نہیں تھے. وجہ کیا ہے کہ آپ کا جو کام ہے نا وہ آپ کا پیشن ہے. دین والا دین کو پروفیشن نہیں بنا سکتا، ہاں پرفیکٹلی کر سکتا ہے. تو آپ جو بھی کام کریں جس میں آپ کو مزہ آئے، سمجھ لیجئے کہ آپ وہ ہیں. اور پھر یاد رکھیے گا کہ میں اپنی زندگی میں اگر بہت بڑے کام کو اپنا پیشن بناؤں گی نا تو وَمَّ مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ ہوگی. پھر اس کے بعد دیکھیں نیکسٹ تھنگ، ڈیفائن سکسیس. آپ کی نظر میں کامیابی ہے کیا؟ واٹ از سکسیس؟ وہی بات ہے، کسی کا اچھے کپڑے پہن کے اچھا سا تیار ہو کے چند دوستوں سے جملے اچھے سن لینا، یہی کامیابی ہے. بہت ہے، اتنا ہی بہت ہے. اور کیا کرنا ہے؟ اس سے بڑی کیا کریں گے؟ اور کچھ کہتے ہیں نہیں، وقت فرصت کہاں، کام ابھی باقی ہیں. دنیا میں نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. تو اپنے آپ سے سوال کیجئے میری زندگی کا ہدف کیا ہے؟ اور ہدف کو انگلش میں گول کہتے ہیں. واٹ از مائی گول ان لائف؟ چلیے سورۃ منافقون کی آخری آیت کو سامنے لے لیجئے، لولا اخرتنی الی اجل قریب. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دنیا سے جاتے وقت جب فرشتہ آتا ہے جان لینے تو وہ کہتے ہیں کہ تھوڑی سی مہلت دے دو، ابھی نہیں مرنا. کیوں؟ فصدق وکن من الصالحین. 2 خواہشیں کرتا ہے بندہ اس وقت اس آیت کی روشنی میں. ایک تو یہ کہ مال بہت رکھا ہوا ہے، تجوریاں بھی بھری ہیں، اور میرے نام پہ کتنے پلاٹ ہیں، کتنی زمینیں، ذرا سا وقت دو، میں چند پیپروں پہ سائن کر رہا ہوں کہ میرے بعد یہ اللہ کے راستے میں جائیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت ساری لمبی لمبی لسٹیں تھی نیکیوں کی، کر نہیں سکا، اب موقع دے دو تو میں کر رہا ہوں. اب آپ یہاں ذرا سا سوچئے کہ جب ایک بندہ دنیا سے جاتے وقت یہ خواہش کرے کہ جس وقت اب خواہشوں کے پورے ہونے کا وقت نہیں ہے، ریزلٹس ملنے کا وقت ہے. جیسے طالب علم کمرے امتحان میں تو تاکہ جھانکی کرتا رہے، سوتا رہے، اور چلو میں واٹس ایپ چیک کر لوں اور میں فیس بک پہ اپنے میسیجز دیکھ لوں، پوسٹ کروں، اور جب آخری وقت آئے اور ایگزامینر اس سے پرچہ چھیننے لگے تو اس وقت چیخنے لگ جائے کہ ذرا سا مجھے وقت دے دیجئے، میں یہ کر لوں، میں وہ کر لوں. تو نہ سمجھی کی بات ہے. بالکل اسی طرح سے جتنا آپ اپنی زندگی کا گول اچیویبل اور بڑا بنائیں گے. الحمدللہ پچھلے 2 ویک پہلے ہم نے گول سیٹنگ پہ بہت بڑی بات کی کہ جب تک ہمارا کوئی گول نہیں ہے جینے کا، ہم کام نہیں کریں گے. تو آپ نے میں نے اگر خود کو پہچاننا ہے تو ہمیں اپنے گول پہچاننے پڑیں گے، اور ہمیں اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ خود دیکھنا پڑے گا.
فٹ بال کے پلیئرز ایک ہی بال کے پیچھے گھوم رہے ہوتے ہیں، کئی دفعہ ایک دوسرے کو پاؤں لگتا ہے، چوٹ بھی لگ سکتی ہے، لیکن 2 بال کوئی نہیں ڈالتا۔ جس دن 2 بال ڈلیں گے اس دن ٹیم 2 حصوں میں بٹے گی۔ دیکھیے، دین کا کام چاہے 10 لوگ مل کر کریں یا 2 لوگ مل کر کریں، آخر تک ساتھ رہیں گے، شرط ایک ایک کے گول ایک ہو۔ اور اس کے اپوزٹ سگے بھائی ہی مل کر یا 2 بہت بیسٹ فرینڈز مل کر یہ کام کیوں نہ کریں، سال ہی میں پتا چلے گا وہ 2 گروپ بن گئے، اب 2 جماعتیں بن گئی ہیں۔ وہ 4 لوگوں نے مل کے کلاس شروع کی تھی، اچھا کیسی جاری کرتے؟ نہیں، وہ 3 لوگ تو پہلے ہی چھٹ گئے تھے۔ اچھا کیوں؟ وہ کوئی یہ کہہ رہا تھا، کوئی کیا، اور اصل میں نا سب کو ٹیچر بننا تھا۔ ہر ایک کہتی تھی مجھے مائک دے دے، میں کیوں بیٹھوں ریسپشن پہ اور بیٹھ کے آنے جانے والوں کے نمبر لکھوں، اور فلاں کہتی تھی لو اب میں بچے سنبھالوں، میں اتنی دور گھر سے پہلی ڈانٹ کھا کے آتی ہوں، تو اب آپ مجھے بیبی سٹنگ میں بٹھاتے ہیں کہ بچے دوسروں کے اور پالوں میں نہیں کرتی۔ اچھا پھر کیا ہوا سسٹر؟ یہ یقین کریں دن رات کی کانوں سنی باتیں ہیں ادھر ادھر سے۔ اب آپ سنتے ہیں، دیکھ اینڈ پہ وہ کان میں کہتی ہیں سب کہتے تھے ہمیں کرسی میز دے دیجیے جہاں بیٹھ کے پڑھاتے ہیں، ثواب تو اس کا اب بیٹھ کر بچے پالنے کا ثواب تھوڑی ہے۔ تو بات سمجھ گئے، ایک گول ایک گاڑی بننا ہے۔ فائنڈ یور دی بیسٹ سکلز، آپ کو اپنی سکلز کا پتہ ہونا چاہیے اندر ہے کیا خوبی، تو اگلی چیز پہ چلیے، اور وہ کیا ہے کہ پھر آپ چاہتی ہیں کہ مجھے تو فائدہ دینا ہے اور انسانیت کو فائدہ دینا ہے، تو پھر یو شوڈ نو یور سیلف، آپ کی پرسنالٹی کیا ہے، آپ کی شخصیت کیا ہے، آپ کو کس چیز کے لیے پیدا کیا گیا۔ مثلا ایک مثال میں نے پہلے بھی کوٹ کی بھی ہے کچھ جگہوں پہ، کہ ایک شخص گائے پہ بیٹھ گیا اور اس کو ہانکنے لگا، چلو چلو، اب گائے بیچاری تھوڑی سی اپنی ہمت سے زیادہ بھاگی، ہانپنے لگ گئی۔ ہاں اب کیا ہوا؟ اس نے اور چابک مارا۔ جب وہ 2-3 چابک مار چکا اور گائے اپنی پوری انرجی لگا چکی، تو اگلے چابک پہ گائے نے پیچھے منہ موڑ کر کہا کہ بات سنو، اللہ نے ہمیں اتنا بوجھ اٹھا کے چلنے کے لیے پیدا نہیں کیا، اللہ نے تو ہمیں دودھ دینے کے لیے پیدا کیا۔ تو لکھیے گا، بہت سارے لوگ زندگی میں ایک غلطی کرتے ہیں، دودھ دینے والی گائے کو بار برداری کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح دین کے اس کام میں جس کی ہم اس وقت بات کر رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں، کچھ لوگ غلط جگہ چوز کرتے ہیں اپنے لیے، یا دوسرے ان کو غلط مشورے دیتے ہیں۔ سیرت پڑھنے اور پڑھانے کے بعد میں نے جس چیز کو اللہ کے نبی کی سب سے بڑی کامیابی سمجھا، آپ نے لوگوں کو ان کے ٹیلنٹ کے مطابق، ان کی شاکلہ کے مطابق اور ان کی پرسنالٹی کے مطابق کام دیے۔ کل کا میرا غم نہ کرو کا جو سیشن تھا، اور آپ میں جو لوگ ویک ڈیز میں سن رہے ہیں الحمدللہ فیڈ بیک سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ ان کو کیا خزانہ مل رہا ہے۔ کل کی سلائیڈز تھیں، آپ اگر جسٹ کل کی ڈیٹ ڈالیے 12 جون ہوگی نا 2020، ڈونٹ بی سیڈ یا لا تحزن، اس میں ایک پوری سلائیڈ چلی تھی، ابو بکر، عمر، علی اور فلاں فلاں، ہر ایک کی ایک الگ خوبی تھی۔ اللہ کے نبی نے جو کام ابو بکر صدیق کر سکتے تھے نا، وہ عمر فاروق کو نہیں دیے، اور اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن زبیر کا اپنا مقام ہے، ابن عباس کا اپنا مقام ہے، خالد بن ولید کا اپنا مقام ہے۔ لوگوں کو وہ کام دینا، وہ کام لینا، آپ کے وقت تو آج کے ٹاپک میں لینا ہے، کل دینے پہ باتیں ہوں گی انشاءاللہ تھوڑی بہت۔ آپ جب بھی کوئی کام لیں اپنے لیے پہلے چیک کیجئے میرے میں یہ خوبی ہے بھی کہ نہیں۔ دیکھیے ایک تو گاڑی کی مثال ہے نا، پرزے ہیں جو شروع سے چل رہی ہے ہمارے ساتھ ساتھ، آپ ہے ہی نہیں اسٹیئرنگ، تو آپ کو کیوں آگے سامنے بٹھایا جائے؟ آپ بریک ہیں تو پھر پاؤں کے نیچے ہی ہوں گی نا، بریک آپ اوپر سے جا دیں نہیں۔ بس اب ہمارے اندر وہ خوبی ہوتی کوئی نہیں، جو ہم دوسروں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو بڑا خوبی کا کام ہے، تو ہم کہتے ہیں میں نے یہی کرنا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے، آج کے فلائر میں بھی آپ نے کچھ پزلز دیکھے ہوں گے نا، اور کل کی جو ہماری ویڈیو تھی صبح آیت بآیت کی، الیوم اکملت لکم، اوپنر پہ چلی تھی، کل صبح کی ڈیٹ پہ جو یوٹیوب میں آپ کھول کے ابھی بھی دیکھ لیں، ابھی تو نہ کھولیں بعد میں کھولیں، تب دیکھتے ہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سب پزلز لگے ہوئے، لیکن بیچ میں ایک جگہ خالی تھی، اوپر سے وہ پزل آتا ہے اور وہ اس کے اندر فٹ ہوتا ہے، یہ ہے اسلام۔ اسلام وہ آخری ٹکڑا تھا
جس سے جکسن پزل کی طرح ایک پوری پکچر دین کی سامنے آ گئی. اکملت بھی اور اتممت بھی ہے، تبدیلی نہیں تھی، کمال تھا اور تمام تھا. یہ کل صبح پرسوں صبح کی تفصیل میں بات ہو چکی. تو آپ اگر وہ پزل کا ٹکڑا ہی نہیں ہے جو وہاں فٹ ہونا ہے تو آپ کو کیسے فٹ کیا جائے؟ یا تو پھر آپ کی گھسائی کی جائے گی یا کوئی کونا کاٹا جائے گا، اور کٹے ہوئے تو لگ گئے، جو آپ کے اندر خوبیاں نہیں وہاں گیپس چھٹ جائیں گے، سوراخ ہو جائیں گے. تو زندگی میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو وہ کام کرتے ہیں جو وہ کر سکتے ہیں. وہ کام نہیں کرتے جو دیکھنے میں دوسروں کی نظر سے بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے. ضائع کر دیتے ہیں ساری زندگی لوگ کسی ایسی کوشش میں جو ہونی کوئی نہیں. اور ون مین شو ہوتا ہے نا، جہاں میں کر سکتی ہوں سب کچھ میرا، آئی ول ڈو اٹ. مجھے کسی نے ایک مشورہ بھی دیا، ٹیکنیکلی بتا رہی ہوں میں آپ کو ہوتا ہے کہ ایک لفظ ریکارڈ ہوتا ہے، اور اب تو تقریباً ہر چیز ڈسپلے پہ بھی آتی ہے. تو بہت بڑا کام ہے. میں تو کہہ لیجئے کہ اوف کرتی ہوں ساتھیوں کو جو ایک بولے اور کہے اور ریڈنگ مٹیریل کو آپ تک شیئر کرتے ہیں. آسان کام نہیں ہے یہ، 1-2 دفعہ ہفتے مہینے میں کرنا از ویری ایزی، بلکہ بڑا اچھا ہے. لیکن جہاں دن میں 5-5 6-6 گھنٹے کئی دفعہ جاتا ہے تو مشکل ہوتا ہے. تو مجھے کسی نے کہا یہ کون سا مشکل کام ہے، آپ خود کر لیں، یہ آپشنز ہے، دس از ٹک ٹک ٹک. میں نے ان کی بات سن کر ایک کان سے پوری سنی بھی نہیں، دوسرے سے نکال دی. میں کیوں کروں یہ کام؟ آپ چاہتے ہیں کہ یہ کام میں کر کے اتنے لوگوں کو لے آف کر دوں، اور جو وہ کوالٹی دے سکتے ہیں وہ میں دوں گی. پھر میں پڑھاؤں گی نہیں، بیٹھ کر وہی دیکھ رہی ہوں گی کہ آواز جا رہی ہے کہ نہیں اور سلائڈ جا رہی ہے کہ نہیں. میں وہ کیوں کروں؟ تو لکھیے ایک اصول، آپ وہ کام کریں نمبر 1 جو کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. یہ میں نے اپنی زندگی میں اپنی کاپی میں سلوگن بنا کے لکھا ہوا ہے. میں نے وہ کام کرنا ہے جو کوئی نہیں کر پائے گا. دیکھیں نا، جو کام دوسرا کر پا رہا ہے بلکہ میرے سے بھی اچھا کر رہا ہے اور کر چکے، میں اس کو کیوں دہراؤں؟ ہر سیریز کھول لیجئے، ہزاروں سیریز مجھے لگتا ہے کہ اگر شروع سے آخر تک جمع کریں نا تو ڈیفرنٹ چھوٹی بڑی جمع کریں تو ہنڈریڈز میں تو ہیں. یہ تو مجھے پہلے ہی پتا ہے. کوئی چیز ریپیٹ نہیں ہے کسی سے. میں کوئی بھی چیز دیکھتی ہوں نا، کسی نے یہ کر لی ہے تو میں کہتی ہوں اب میں اسی کو دوبارہ جو کرنے لگی تو یہ کیا میں نے خوبی کی، میں وہی کیوں نہ ریکمینڈ کر دوں کہ دیکھیں یہ بڑی اچھی سیریز ہے، یہ فلاں نے کی، آپ سن لیں. یہ انگلش میں چلیں، آپ اردو میں کر دیں، کوئی بری بات نہیں. یہ کسی نے بہت 6-7-8 گھنٹے میں کیا، آپ اس کا خلاصہ 1-1.5 گھنٹے میں کر دیں، ویری گڈ. یا کسی نے بہت چھوٹی کی ہے تو آپ اس کو ایلیبوریٹ کیجئے. ورنہ دیکھیے ادھر سے ادھر سے باتیں لے کر آپ حدیثیں آیتیں جمع کر کے گھنٹوں پڑھیں، اسے کیا مشکل لگے گا اور فائدہ کیا ہوگا؟ ایک کام ہوا آپ دوسرا کیجئے، ایک سٹائل پورا ہوا دوسرا سٹائل لیجئے، کیونکہ دنیا میں بھی بہت سارے کرنے کے کام ہیں. تو اب آپ کو اپنے آپ سے کچھ کام لینا ہے، تبھی تو آپ کام دوسروں سے مانگتے ہیں نا. دیکھیے والنٹیئر فارم دن رات آتے ہیں ماشاءاللہ. اس وقت والنٹیئر فارمز کی تعداد اس سے کئی گنا زیادہ ہے جو شروع میں صرف کلاس میں آنے والے اسٹوڈنٹس کی تھی. جو ساتھی جانتے ہیں ان کو پتا ہے. اب جو لوگ والنٹیئر فارم فل کرتے ہیں، آپ ہیں، میں ہوں، میں کسی جگہ فارم فل کروں تو مجھے کلک کرتے کرتے پہلے سوچنا چاہیے کہ میں بنی کس چیز کے لیے ہوں اور میں کر کیا بہتر سکتی ہوں. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، جہاں بھی کوئی کام شروع ہوتا ہے نا، نیا کام، پھر تو سب کچھ کرنا پڑتا ہے. یقین کریں، آج بھی کچھ ساتھی کہتے ہیں نا کہ ہم نے پاور پوائنٹ آپ سے بنانا سیکھا اور شیٹ آپ سے بنانی سیکھی. میں خود مانتی ہوں میں نے ہر کام خود کیا، شروع میں کچا پکا کیا، جیسا کیا وہ وقت تھا گزر گیا. لیکن اس کے بعد یہ سمجھ آ گئی کہ ہر کام میں کر نہیں سکتی خود، اور ساری کروں گی نا چیزیں خود تو ایک کا بھی حق نہیں دوں گی. جس سے یہ بات سمجھ آ گئی اس کے بعد دیکھا ہر چیز کو ہے، کیا نہیں ہاتھ سے. پاس بڑی چیز کبھی نہیں اٹھاتی کہ میں اٹھاؤں گی تو روز میں ہی اٹھاؤں گی. یہ ان کو اٹھانی چاہیے جن کی یہ ذمہ داری ہے. تو آپ اپنے آپ سے بھی کام لیں اور دوسروں سے بھی کام لیں، ورنہ ہوتا پتا کیا ہے. ایک بڑی دلچسپ سی بات شیئر کرتی ہوں آپ سے. آپ کوئی ایسا کام اپنے اوپر لے لیتے ہیں جو آپ کو کرنا نہیں آتا. ایک سچویشن ورسٹ سینیریو یہ ہے. دوسری طرف لیجئے کوئی آپ کو زبردستی ایسی جگہ پہ بٹھاتا ہے، نہیں آپ کر لیں گے. یہ دونوں صورتیں ورسٹ سینیریو ہے. جب وہ کام آپ خود پہ لے لیں جو آپ کو آتا نہیں ہے یا آپ پہ ڈال دیا جائے تو 3 لوگوں پہ ظلم ہوگا. نمبر 1 خود آپ کے اوپر. جن لوگوں کو کام کرنا نہیں آتا نا وہ چڑچڑے ہوتے ہیں. اکثر بڑی مشہور مت ہے، ہم بھی اپنے کالج اسکولوں میں سنتے تھے کہ جس ٹیچر کو پڑھانا نہیں آتا نا وہ غصہ بڑا کرتا ہے.
ذرا سی کوئی سوال پوچھ لے، بات پوچھ لے تو چڑچڑا، اس کے اندر اس کو جواب نہیں آتا تو چپ کرے تم میری بے علمی کیوں کھول رہے ہو. اور جو مولوی صاحب اچھی طرح پڑھا نہیں سکتے وہ کہتے ہیں ڈنڈے کے بغیر حفظ ہی نہیں ہوتا. تو آپ کے اپنے اوپر ظلم ہوگا. یہ وہی بات جو بھی مثال دی نا کہ گائے کے اوپر اگر آپ 2 من کا وزن ڈال دیں تو یہ گائے پہ ظلم ہے. وہ بیچاری نے جو دودھ بھی دینا تھا شام کو، ہو سکتا ہے وہ بھی 2 کلو کی بجائے 2 لیٹر کی بجائے وہ آج 1.5 لیٹر ہی دے پائے. تو آپ جب کوئی ایسا کام لے لیتے ہیں نا جو آپ کو آتا نہیں ہے، جس میں شوق نہیں ہے یا مزہ نہیں آتا، آپ کی طبیعت نہیں، تو آپ خود چڑچڑے رہیں گے، دکھی ہوں گے. آپ دیکھیے وہ مرد جو بزنس میں جاتے ہیں یا جاب پہ جاتے ہیں اور ان کو وہ کام کرنے پڑتے ہیں جو پسند نہیں، چڑچڑے آتے ہیں، کہتے ہیں بیگم مجھے نہیں کرنا یہ کام، یہ بس مجبوری میں اب جاب اور کوئی مل نہیں رہی تھی ورنہ مجھے مزہ تو نہیں آ رہا. دوسرا ظلم ہوتا ہے ان لوگوں پہ جن کو آپ سروس دے رہے ہوتے ہیں، وہ تو ان پہ زیادتی ہے. آپ سروس دے رہے ہیں نا، وہ سروس ہی نہیں. مثلا مجھے پڑھانا ہی نہیں آتا تو میں کہتی ہوں کہ میرے سوا آپ کوئی ہے کون جو میری جگہ پڑھائے. میں بیٹھ گئی. اب دیکھیے زندگی کا ایک گول ہوتا ہے، ایک وقت ہوتا ہے، آپ کر سکتے ہیں. آپ کرتے 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 ہو سکتا ہے آپ کی آواز ہی بدل جائے، ہو سکتا ہے آپ کی میموری لاس ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ اب آپ کی بات میں وہ فلو نہ رہے. تو بڑے اچھے طریقے سے اپنے عروج کے وقت پہ ہی سائڈ پہ ہو کے کسی اور کو آگے لانا چاہیے کہ ہم کہاں تک پڑھائیں گے. اور اس سے بھی آسان مثال لیجئے ساس. ساری زندگی اس عورت نے گھر بنایا پھر چلایا. اب گھر میں بہو آ چکی ہے، بیٹیاں بڑی ہو چکی ہیں، وہ کہتی ہیں نہیں خبردار، میری زندگی میں اس چولہے پہ کوئی اور ہاتھ رکھے، میری زندگی میں یہ گھر کا مہینے کا خرچہ کسی اور کو ملے، میں نہیں کروں گی. پہلی بات ہے وہ خود پہ ظلم کریں گی، پھر سارا دن کھڑیں گی، سارا دن چولہے کے آگے کھڑی رہتی ہوں، گھٹنے سوج گئے. اور دوسری طرف وہ کہہ رہی ہوں گی کہ بہو نہیں کام کرنی، ملی نہیں. ہاں ہے تو ڈاکٹر پر، اب گھر تو چلانا تھا. پہلے رشتے ڈھونڈتے وقت ہم کہتے ہیں کہ کماتی کتنا ہے، اور 2-4 مہینے کے بعد کہتے ہیں روٹی نہیں اچھی پکاتی. تو بہرحال پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جن کو سروس ملتی ہے ان پہ نقصان ہے. وہ بچے کہیں گے امی آپ پہلے کی طرح کا کھانا نہیں بناتی، اب یہ اب چاول ڈھیلے ہو جاتے ہیں، تو آپ اس پہ ظلم کرتے ہیں. اسی طرح یاد رکھیں تیسرا ظلم ہم کرتے ہیں اس نام کے اوپر. وہ نام خراب ہو جاتا ہے. کریڈیبلٹی جو ہوتی ہے نا وہ اس نام کی، اس پروفیشن کی خراب ہوتی ہے. مثلا چلے ہم نور قرآن کا نام لے لیتے ہیں، اپنا نام ہے، کوئی بری بات تو نہیں ہے نا. اللہ نہ کرے کہ میری وجہ سے آپ کے اسکول کا نام بدنام ہو. وہ کہیں گے کون ہے آپ کی ٹیچر، وہ رہنے رہے، بند کریں، ہم نہیں سنتے آپ کی باتیں. ان کو کوئی پڑھانا آتا ہے، پتہ نہیں کیا بولتی رہتی ہیں، ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتی ان کی بات. اب میرے پہ بھی ظلم ہے، میں پوری کوشش کر رہی ہوں پڑھاؤں کیونکہ آپ نے مجھے کہہ دیا پڑھاؤں، تو مجھ پہ ظلم. بیچ میں مجھے غصہ بھی آئے گا بہت دفعہ کیونکہ مجھ سے وہ کام لے رہے ہیں جو مجھے آتا نہیں. اور سب سے بڑی بات آپ کے نور قرآن کا نام بدنام ہوگا. جن لوگوں کو ڈیوٹیز اسائن کی جائے، اور میں ان کو اکثر کہتی ہوں ساتھیوں کو کہ سب کو آپ ٹرین کر لیجئے گا. جنہوں نے مائک پہ آ کے بولنا ہے نا، مجھے موقع دیجئے گا تھوڑی سی میں بھی ان کی خدمت کر دوں. کیوں؟ آپ کے اندر علم کا خزانہ ہے، یا آپ کتنے متقی پرہیزگار ہیں، آپ کی ٹون ہی نہیں اچھی، آپ کا انداز ہی ایسے جیسے وہ پنجابی میں کہتے ہیں چھبیاں دینے والا، اور آپ اتنا تیز بول رہے ہیں کہ ٹرین چل پڑی، یا آپ اتنا آہستہ آہستہ بول رہے ہیں کہ لوگ سو گئے ہیں. تو آپ نے کسی کو کیا اسسٹ کرنا ہے کہ مائک آؤٹ میں نے آپ اور آپ ریکیپس کرائے. جن کو ریکیپ کرانے ہی نہیں آتے وہ تو دوبارہ تفسیریں کر رہے ہوتے ہیں، آپ ان کو ریکیپ کی کیسے جاب دے سکتے ہیں؟ یہ تو اسٹوڈنٹ کو اپنے پاس سے نئی باتیں اتنی سنائیں گے کہ روب ڈلے کہ واہ استاد نے جو پڑھایا اس سے تو ایکسٹرا باجی نے ہمیں بتا دی ہے، فلاں باجی ذرا ٹھہرے ہم آپ سے لے لیں. بعض لوگ ریکیپ کو دوبارہ تفسیر کرانا کہتے ہیں، وہ تو اپنے زوم میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں. دوسروں کو مسئلہ گروپ لے لیجئے. دیکھیے ایک کورس میں الحمدللہ اگر 8-10 لوگوں پہ بھی ایک گروپ رکھیں، گروپ لیڈر، تو الحمدللہ جب لوگ آتے ہیں تو آپ کو 50-60 گروپ لیڈر بھی بنانے پڑتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیے کہ ایک گروپ لیڈر ایسا ہے وہ کہتا ہے ٹھہرو میں تمہیں روٹ ورڈ لکھ کے دیتی ہوں. اچھا سنیں، میں آپ کو نا وہ ایکسٹرا پیپرز بھی پرنٹ آؤٹ کرا دیتی ہوں، اور آپ دیکھیے یہ وہ. آپ مجھے بتائیں کوئی نیا اسٹوڈنٹ ایسا ہوگا جو اس کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس جانا چاہے؟ آپ دوستوں میں باتیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں کیا یہ کیا. 50 گروپس میں سے 48 گروپس میں وہی ہوتا ہے جو ان کو پیچھے سے کہا اور بتایا جاتا ہے. 2 گروپ لیڈرز ہیں وہ ماشاءاللہ اپنا خوب سکلز کھولتی ہیں، اور وہ دوستیں آپس میں باتیں کر، فوراً کمپلین آ جائے گی اسکول کے پاس، ہماری گروپ لیڈر تو اچھی نہیں ہے، وہ تو ہمیں بس ایکسٹرا چیزیں تو دیتی نہیں ہے.
تو یہ وہ چیزیں جو میں آپ کو اس لیے مثال دیتی ہوں کہ آپ ساتھی ہیں. یہ باتیں پبلکلی تو سمجھ بھی نہیں آئیں گی لوگوں کو، اگر کوئی سنے گا بھی تو معذرت ہے اس سے. تو جب آپ کو وہ کام ملے جو آپ کو کرنا نہیں آتا، یا تو سیکھیے اگر سیکھ سکتے ہیں. اپنے آپ کو ایسے پیش کر دیں جیسے بون لیس میٹ نہیں ہے کہ سرکہ ڈالو، نمک ڈالو، مرچ ڈالو، کچوکے لگاؤ چاقو سے، چھری سے، فورک سے، لیکن مجھے میرینیٹ کر کے باہر نکالنا، پھر ٹیسٹ دوں گی. بعض دفعہ ہم اوپر سے بہت ساری چیزیں کوٹ کر لیتے ہیں لیکن وہ ہمارا اصل نہیں ہوتا. اور یاد رکھیے ایک ٹرینڈ ہوتا ہے نا کیا بننا ہے، ہر ایک کو اچھا لگتا ہے. ہم چھوٹے تھے لوگ کہتے تھے کیا بننا ہے، ہم کہتے تھے ڈاکٹر بننا ہے، اور سکوپ بڑا تھی، ڈاکٹری کا بڑا سکوپ ہے. آج کل کی ساری تعلیم جو ہے یہ پروفیشن بن گئی ہے نا، کمانا کدھر سے ہے، جابز کس کو بعد میں مل جاتی ہیں، یہ ہے وہ. حالانکہ ایک جملہ لکھ لیجئے، سکوپ فیلڈ کا نہیں ہے، پرسنالٹی کا ہے. اچھا بندہ کسی بھی فیلڈ میں چلا جائے گا وہ کامیاب ہوگا، اور سست، ڈھیلا، ڈس آرگنائز بندہ، اس کو آپ ملک کا منسٹر کیوں نہ بنا دیں، پرائم منسٹر کیوں نہ بنا دیں، وہ باتیں ہی سن کے آئے گا لوگوں سے. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے اوپر سوچیں کہ ہم ہیں کیا.